اور پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے یہ بات تاریخ تو سامنے آ گئی ہے کہ استعفے دے دے گی 31 دسمبر تک، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس میں بہرحال اب ایک تفریق سامنے آ گئی ہے۔ بالکل چپات مسلم لیگ نون تو دیکھیں استعفے دینے پر اتاولی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان جو ہیں وہ اس فیصلے پر عدم اطمینان کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم نے استعفوں کا معاملہ جو ہے وہ اب اگلے مرحلے پر ڈال دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں طے ہوگا کہ استعفے کب سر پر مارنے ہیں، اور مریم نواز کہتی ہیں کہ تمام جماعتوں کا فیصلہ ہے، استعفے قیادت کے پاس جمع کرائیں گی۔ کیا کہنا تھا مولانا صاحب کا بھی اور مریم نواز صاحبہ کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ جتنے مراحل آئیں گے ان مراحل میں استعفوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور اگلے دنوں میں ہم اس کی اسٹریٹجی بھی طے کریں گے کہ استعفے ہم نے کس وقت ڈھال بنا کر ان کے سر پہ مار دینے ہیں۔ پارٹی قیادت کے پاس تمام پارٹیز اپنے استعفے جمع کریں گی۔ جلسہ انشاءاللہ وہیں ہوگا اور ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ بھرپور۔ جناب وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن استعفے دے گی، وہ ضمنی انتخابات کرا دیں گے۔ حکومت کو بھیجنے کا آئینی طریقہ تحریک عدم اعتماد ہے۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنا چاہتے ہیں تو اسمبلی میں اپوزیشن کیا کرے گی؟ جلسہ کر لے گی، ہمارے سے بڑے تو جلسے نہیں کر سکتے، وہ یہ 11 مل کے اور بھی 11 مل جائیں تو تب بھی آدھے نہیں جلسے کر سکتے جو ہم نے کیا ہے۔ نو کانفیڈنس موشن آ جائیں اسمبلی میں، آئینی طریقہ تو وہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ استعفے دیں گے، ہم الیکشن کروا کے اور مضبوط ہو کے آ جائیں گے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کریں گے۔ ہم تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے نیشنل ڈائیلاگ سے۔ بیسٹ جگہ تو پارلیمنٹ ہے، جو بات کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ جی ہماری کیسز معاف کرو، اور کیسز ہم نے نہیں بنائے، سارے کیسز تو بنے ہوئے ہیں پرانے، ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے چوری کی ہوئی ہے وہ تو پہلے سے ہی اپنے کیسز کی وجہ سے بھاگ گئے تھے۔ کسی بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن کسی صورت این آر او کے پر ہمارے سے بات نہ کرنا، کرپشن کے کیس ہم نہیں معاف کرنے لگے۔ کرپشن کے کیس ہم نہیں معاف کرنے والے، کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ اور دوسری جانب نون لیگ کے بعض ارکان نے قبل از وقت ہی استعفے دینا شروع کر دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جلد بازی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض ارکان کو پریشان کر دیا ہے۔ اراکین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی جماعت کی خواہش کی تکمیل کے لیے قربانی نہ دے، اور استعفوں سے بھی فرق نہ پڑا تو پھر کیا کریں گے، پارلیمنٹ میں رہ کے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن بھی استعفوں کے حامی نہیں ہیں۔ کیا کہا اعتزاز احسن صاحب نے، آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ استعفے افیکٹو ہوں گے تو پھر استعفے دینے چاہیے۔ اگر ان کا افیکٹ ہی کانسٹیٹیوشن کے تحت نیگیٹو ہونا ہے تو نہیں دینا چاہیے۔ تو دنیا کو مشورہ دے سکتی ہے پیپلز پارٹی، مطلب مریم بی بی یا مولانا کی مرہون تو نہیں ہے پیپلز پارٹی۔ جناب بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ اعتزاز احسن کی جو بھی رائے ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو سی اجلاس میں فیصلہ ہوگا اعتزاز احسن کا بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اسی موضوع پہ اپنا سی کا میٹنگ بلا رہے ہیں، وہاں ہم اعتزاز صاحب کو اور باقی ہمارے جو نمائندے ہیں ممبران ہیں ان سے ہم ان کا اوپینین اور انپوٹ لیں گے۔ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ اعتزاز احسن کا اتنا ہی فیصلہ ہوگا جتنا میرا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا اعتماد تو اپنی جگہ، لیکن مسلم لیگ نون کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن کے ڈے ون سے جو ہم نے دیکھا شفاعت کے تحفظات رہے ہیں اور جن کا موقف ہے وہ سیم ہی رہا ہے۔ انہوں نے ماضی میں بھی برملا اس بات کا اظہار کیا ہے۔ پتہ نہیں کون پڑھاتا رہتا ہے پی ڈی ایم والوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے لیڈ قائدین کو کہ یہ کر دیں گے تو سسٹم جیم ہو جائے گا۔ اسپیکر پابند ہے، یہ ہم نے لگایا تھا بیچ میں، یہ ہم رولز میں چینج کر کے لائے تھے۔ اسپیکر پابند ہے کہ اس ممبر کو بلا کے پوچھے کہ یہ آپ نے استعفیٰ دیا ہے، یہ آپ کے دستخط ہیں، اور آپ نے آزادانہ اپنے خود فیصلہ کیا ہے کہ کسی نے آپ سے کروایا ہے، کہ بہت کچھ جو نظر آتا ہے شاید نہ ہونے والا ہو۔ نہیں، بیانیے میں فرق ہے۔ جناب کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر اپوزیشن استعفے دے دے گی تو عمران خان کہہ چکے ہیں وہ ضمنی انتخاب کرا دیں گے۔ ضمنی انتخاب کا مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا ہمیشہ سے ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ ضمنی انتخاب میں جو گورننگ پارٹی ہوتی ہے اس کو فیور جاتا ہے، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ اگر استعفے دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، اگر سندھ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، معاملہ مطلب سینٹ الیکشن پھر بھی ہو جائے گا۔ تو کیا بارگین ہے جی اس وقت پی ڈی ایم کے پاس؟ ملک احمد خان صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. حکومت کہہ رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اپوزیشن کے کسی بھی عمل سے, چاہے وہ استعفے ہو, چاہے وہ دھرنے ہو, چاہے احتجاج ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں دیکھیے, راضی نہ ہونے والی بات تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہے, لیکن یہ کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ساری سیاسی جماعتوں کی ایک اپنی اپنی اپوزیشن ہوگی ہر معاملے پر. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی ہے وہ اعلامیہ ہے جب اے پی سی ہوئی پہلی, جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کانسٹیٹیوٹ ہوئی, اور اس میں اعلامیہ میں یہ بات شامل ہے کہ جب استعفے دینے کا وقت آئے گا تو استعفے دے دیے جائیں گے. غالباً پیپلز پارٹی میں کچھ ڈسینٹنگ وائسز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری مشاورت نہیں ہوئی اور وقت درکار ہے. وہ استعفے دینے سے انکار نہیں ہے, لیکن غالباً وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سی سی کے سطح پہ یا ان کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی سطح پر کوئی بات ہوگی اور پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آئے گی. صحیح. تو بہرکیف یہ کیونکہ جو اعلامیہ ہے پہلا, اس میں تو یہ بات واضح ہے کہ استعفے دیے جائیں. اچھا بتائیے گا, آپ 13 کو لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے پنجاب پولیس نے تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا ہے کہ جلسے کو یا کسی بڑی سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, دہشت گردی کا خطرہ بہرحال یہاں پر موجود ہے. اس پر ہم جاننا چاہیں گے کہ اپوزیشن میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے؟ سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تو اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے, اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس میں تھوڑا کیونکہ پبلک کا بڑا رش ہوتا ہے اور پھر کچھ سیکیورٹی کمپرومائز ہونے کی بات ہوتی ہے, تو گورنمنٹ کو زیادہ ویجیلنٹ ہو کر, زیادہ بہتر ریسورسز ڈپلوائے کر کے, زیادہ بہتر ارینجمنٹس پرووائڈ کر کے سیکیورٹی کو فول پروف بنانا چاہیے. یہ ان کی بڑی رسپانسبلٹی ہے. وہاں پر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی ساری قیادت وہاں پر ہوگی, تو حکومت کو بہر صورت اپنی بہترین کوشش کر کے ان کے تحفظ کے اقدامات کرنے چاہیے. ٹائم لائن یہ ہے کہ 13 کو آپ لاہور جلسہ کر رہے ہیں, جنوری کے آخر میں لانگ مارچ کر رہے ہیں, بیچ میں 40-45 دن کا گیپ لے رہے ہیں. اس گیپ میں کے دوران کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں بالکل یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے یہ اس میں کافی ایکٹیویٹی ہے, جس میں بھی 13 دسمبر کا جلسہ ہے, پھر اس کے بعد کوئی اور فردر آج جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھی ہے اس نے کوئی ایک روڈ میپ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ اس پروٹیسٹ کو جاری رکھا جائے گا, اور اس کا پھر ایک لانگ مارچ کی بھی بات کی جا رہی ہے. استعفے بھی اسی کا پارٹ ہے. تو ہمارے اندازے کے مطابق دسمبر جنوری جو ہے وہ اس حکومت کے خاتمے کا وقت ہو گئے. صحیح, ٹھیک ہے جی. ملک احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی جان لیتے, کیونکہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے تو ابھی استعفے دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا, دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے ریزرویشنز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے موقف جانیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما موسیٰ اعلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. موسیٰ صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے, استعفے دینے جا رہے ہیں آپ لوگ, اس حوالے سے ابھی تو اتفاق ہوا ہے آپ لوگوں میں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی ایک اپنی سی سی کمیٹی ہے جس کی میٹنگ ابھی کال ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر جو اتفاق رائے ہے وہ ہم کنسنسس بلڈ کریں گے. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے, اور ان کے جو 26 نکات ہیں اس کے اوپر ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں, اور اس میں استعفے کی بھی آپشن ہے. تو ہم پی ڈی ایم کے جو بھی کنسنسس ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کو فالو کرے گی. اچھا, اب اعتزاز وہ آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ 150 استعفے بھی لے آئیں, پورے بھی کر لیں تو بھی فائدہ حکومت کو ہوگا. اگر آپ استعفے دیتے ہیں وہ بائی الیکشن کرا دیں گے, اگر آپ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو اسمبلی ڈیزالو کرنے سے بھی سینٹ انتخابات تو نہیں رکیں گے. پیپلز پارٹی ہیز ایوری تھنگ ٹو لوز. کیا پیپلز پارٹی نون لیگ جن کے پاس دے ہیو نتھنگ ٹو لوز, obviously ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ اس عمل کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی اس عمل کا حصہ بنے گی جو جمہوری ہوگا, جو آئینی ہوگا, جو اس حکومت سے جان چھڑوانے کے لیے اور اس ناجائز حکومت سے چھٹکارا پانے کے لیے, نااہل اور نالائق حکومت سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا. آئینی دائرے کے اندر رہ کر ہم وہ کریں گے, اور نقصان یا فائدہ یہ تو وقت بتائے گا. اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ ابھی بہت قبل از وقت ہے کہنا کہ اس سے فائدہ ہے یا نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا وقت حکومت کے لیے اب نقصان دہ ہے, فائدہ حکومت کا کسی چیز میں نہیں ہے. اچھا موسیٰ, یہ کہیے, آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جو بھی ہتھیار ہوگا وہ استعمال کریں گے. اب یہ بتا دیجئے کہ یہ ہتھیار آئینی ہوگا یا پھر غیر آئینی ہوگا؟ پیپلز پارٹی سے یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے. پیپلز پارٹی
نے آئین دیا ہے اس ملک کو, پیپلز پارٹی نے آئین بچایا ہے, پیپلز پارٹی نے آئین بنایا ہے, اور پیپلز پارٹی آخری دم تک آئین کا تحفظ کرے گی, ہر حال میں تحفظ کرے گی. ہر اس چیز سے پیپلز پارٹی ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح سامنے کھڑی ہوگی جو غیر آئینی ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. موسیٰ گیلانی موجود تھے. اچھا انہوں نے ایک سوال کہا کہ جی پیپلز پارٹی سوال کرنا بنتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی آئین لے کر آئی, لیکن بہت ساری ایسی وہ چیزیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے, جو کہ آئین کے بالکل خلاف چل رہی ہیں, وہ چیزیں کی جا رہی ہیں. سو لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایگزیکٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کے جا رہی ہے. بٹ شفاعت میرے خیال سے یہ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے استعفے کا جس میں ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان میں آپس میں کوئی نہ پارٹی کے کوئی کریڈٹ پہ رولا دیکھیں دو کھڑا ہو چیزیں سکتا ہیں, ہے. ایک 73 کا آئین اور ایک 18ویں ترمیم, یہ دو چیزیں ان کے ہاں نہیں, کریڈٹ پہ, اور وہ اس پہ بڑا اپنا آپ کو بڑا ماچو فیل ہاں کرتے ہیں. جہاں یہ بات بالکل سکتی ہے, جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اگر ہم لیجسلیشن دیکھیں سب سے زیادہ لاس تو وہ اس ٹائم میں سب سے زیادہ لیجسلیشن بھی پیش کیے گئے تھے. لیکن وہی بات ہے شفاعت کہ اب ایگزیکٹلی کس طریقے سے کیا ہتھیار استعمال کرنے جا رہے ہیں. مجھے ایک بات اور بھی سمجھ نہیں آئی, ابھی ویسے تو آپ نے وہ آئینی غیر آئینی کا سوال کیا, تو جب گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد, وہ الیکشن ہارنے کے بعد بلاول صاحب نے اسپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. وہ کس کی بات کر رہے تھے, کس نے دھوکہ کیا؟